बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन की मिट्टी गवाह रहना। 6 सितंबर के सिलसिले में अपने शौदा और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए मैं हूं सलमान हैदर। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, 1947 से लेके 2020 तक जिन जिन जवानों ने अपने खून से जमीन को सेंचा है, उनके नाम इस जगह पर कनिंदा है। और इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री का मकसद भी यही है कि इन जवानों की कुर्बानियों को, जिनकी बिना पर हम आज और कल के मुतालिक सोच सकते हैं, आपके सामने रजिस्टर करवा सकें। ये दिन ऐसे ही नहीं मना रहे हैं, इसके लिए खून दिया गया है। वाकई इस मिट्टी को खून से सेंचा गया है। आज के इस प्रोग्राम का खास मकसद 6 सितंबर के शोहदा को भी सलाम करना है। ये वो वक्त था जब दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिए गए पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। खून कोई मानी नहीं रखता था, कुर्बानी कोई मानी नहीं रखती थी। मानी रखता था तो सिर्फ पाकिस्तान, मानी रखता है तो सिर्फ पाकिस्तान, मानी रखेगा तो सिर्फ पाकिस्तान। तो मिलवाएं आपको शौहदा के और गाजियों के उन खास मकामात से जहां उनकी शुजाअत की दास्तानें आज भी चीख चीख कर बता रहे। तो चलिए। 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम की जानिसार बेटों ने मुल्क की सरहदों का दिफा बावकार अंदाज में मौसर बनाते हुए दुनिया को यह बावर करा दिया कि हम एक जिंदा कौम हैं। उस जंग में बहादुरी और जुर्रत के जो कारनामे अंजाम दिए गए और कुर्बानी का जो जज्बा देखने में आया, वो नाकाबिले यकीन था। बात सिर्फ 1965 की जाए तो दुश्मन के सामने इंसान नहीं, चट्टानें थी, हौसलों की चट्टानें थी। दुश्मन पता नहीं किस गुमान में पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ खड़े करके ही उसे यहां से जाना पड़ा। एक एक लम्हा दास्ताने रकम कर रहा था, दलेरी की, शुजाअत की, बहादुरी की। तो क्यों ना उस वक्त के हीरो कैप्टन थे, आज के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं राहत लतीफ साहब। उन्हीं से जानते हैं उस वक्त की दलेरी की दास्तान। लेकिन इन्होंने 6 सितंबर को जिसका था भारत की तरफ से इन्होंने हमला कर दिया हमारी एक टेस्टिंग ट्रेन के ऊपर और लोगों को जो कि सारे सिविलियंस थे उनको जख्मी कर दिया। ये जंग शुरू हुई सितंबर में। हम लोग मार्च से के महीने में हम आगे थे चुविंडा के बीच में, गुजरांवाला, चुविंडा, गुजरात, गुजरात कहते हैं ये जफरवाल, इस इलाके में हम आ चुके थे। हम थे हिस्सा 6 आर्मर्ड डिवीजन का। जो पलटन थी मेरी इन्फेंट्री बटालियन, आर्मर्ड इन्फेंट्री बटालियन, वो थी 14 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जो कि मोटर बटालियन, जो कि आर्मर्ड डिवीजन का हिस्सा इंटीग्रल पार्ट होती है। मैं उस वक्त कैप्टन था। हमारे सदर से हमारे फील्ड मार्शल अजूब खान साहब, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनको मालूम नहीं, दाफान की तरफ इशारा करते हुए, इन्होंने किस कौम को ललकारा है। बस अब अंदाजा लगाइए, ये 3-4 अल्फाज के बीच में कौम का हशर क्या होगा, फौज का क्या हशर होगा, बुलंद अपना मोरल और तैयारी पूरी। उस वक्त अजूब खान साहब ने फिर ये भी शुक्र कहा कि ये जो हमारे पास सामान है लड़ाई करने के लिए, हथियार, ये हमने रूई में रखने के लिए नहीं लिए हुए, ये हमने इस्तेमाल करने के लिए लिए हुए। इस्तेमाल जंग बड़ा घमसान की हो रही थी। सबसे बड़ी जंग जो हुई है वो चुविंडा में हुई, जहाँ पे हिंदुस्तान में कोई जलगार आई। अल्लर रेलवे स्टेशन, ये वो है अल्लर रेलवे स्टेशन जो कि सियालकोट से जो गाड़ी चलती है नारोवाल की तरफ, वो या अल्लर से गुजर के चुविंडा आती है, चुविंडा से नारोवाल जाती है, नारोवाल से लाहौर आती है। उसके पास एक जगह है जो जिसका नाम है जसोरा। जसोरा है उस सड़क पर है जो कि चुविंडा और जो ये इसके अपना ये बडियाना को के दरमियान एक और बनाई गई है सड़क। अब वो सड़क के ऊपर जसोरा है जिसके ऊपर आगे हिंदुस्तानियों ने कब्जा कर दिया। अल्लर स्टेशन भी उसके उनके कब्जे में आ गया और वो सड़क भी उनके कब्जे में आ गई। हुक्म दिया गया हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल ध्रुव, उस वक्त हुक्म दिया गया कि जी कि आपने एक टास्क फोर्स बनानी है
ہمارے بختور صاحب جو ٹاسک فورس کمانڈر تھے، میں ان کے ساتھ تھا ایز اے کیپٹن. ایک کمپنی کمانڈر تھے میجر بشیر اور ایک کمپنی کمانڈر تھے میجر نیازی. نعرہ لگا کے ہلہ بول. وہاں سے ہندوستانی اٹھے بھاگے. کچھ کیجویلٹی ہماری بھی ہوئی، ان کی بہت کیجویلٹی ہوئی، بڑی اٹینڈی گری، اور وہ اس جگہ کو خالی کر کے بھاگے. تو اللہ اسٹیشن میں ہمارے پاس آ گیا اور وہ جسورا گاؤں بھی ہمارے پاس آ گیا. اور جب جنگ ختم ہوئی تو ہمارے قبضے میں جو ہندوستان کا بھارت کا علاقہ تھا وہ تھا 1600 اسکوائر مائلز کا علاقہ ہمارے قبضے میں. اور جو ہمارا علاقہ ان کے قبضے میں تھا وہ تھا صرف 650 اسکوائر مائلز. 65 کی جنگ کے میجر جنرل راہ لطیف صاحب کی بہادری کی داستانیں آپ نے سنی، لیکن یہ ہزیمت دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اس وقت اپنی سبکی چھپانے کے لیے نہ جانے اپنی بہادری کی جھوٹ اور غلط پر مبنی کون کون سی داستانیں بھارتی فوج نے رقم کی. لیکن تعریف وہی ہے، شناسائی وہی ہے جو دشمن کی جانب سے آئے. یا جنرل بخشی خود بتاتے ہیں کہ ان کی فوج کو کس طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑا، کیسی شرمناک شکست ان کی فوج کو نصیب ہوئی. جنرل بخشی کیا کہتے ہیں وہ سن لیں. پاکستان نے اب کیا کیا، اس نے دیکھا کہ ہماری آرمڈ ڈویژن سیالکوٹ سیکٹر میں لگ چکی ہے. وہ جانتا تھا ہمارے پاس ایک ہی آرمڈ ڈویژن ہے. اس کی جو 6 آرمڈ ڈویژن ہماری آرمڈ ڈویژن سے لڑ رہی تھی، اس کی جو 1 آرمڈ ڈویژن تھی وہ بالکل خالی تھی. اب اس نے جو ہمارے دونوں حملے تھے سیالکوٹ میں اور لاہور میں، ان کے دکشن میں اپنی آرمڈ ڈویژن کو لے آیا اور قصور سے اس نے حملہ کیا. اور اس کا پلان تھا کہ سیدھا ہمارے حملوں کے پیچھے وہ جائے اور جو بیاس برج ہے، بیاس کا پل ہے، اس پہ قبضہ کر لے. اس سے بڑی بہت ہی بھیاوہ استھتی پیدا ہو گئی. پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج تھا. ایئر فورس میں اس کے پاس F-86 جہاز تھے جو کہ ہمارے ویمپائر طوفانی مسٹیئر آدی سے بہت اعلیٰ جہاز تھے. جہاں تک زمینی فوج کا سوال ہے، پاکستان کے پاس ہماری ایک آرمڈ ڈویژن، اس کی 2 آرمڈ ڈویژن، 1 اور 6 آرمڈ ڈویژن. ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک نئی آرمڈ ڈویژن کھڑی کر لی. بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اگست 1965 کے وسط میں کھلے عام یہ دھمکی دی تھی کہ بھارت اپنی پسند اور اپنی مرضی کا جنگی محاذ جب چاہے کھول لے گا. بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دلبر سنگھ نے پاکستان کو مختصر اور محدود جنگ کی دھمکی بھی دی، مگر 6 ستمبر 1965 میں بھارت نے بزدلوں کی طرح بغیر اعلان کیے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد عبور کر لی. یہ غلطی بھارتی فوج کو اس قدر مہنگی پڑی کہ اقوام عالم میں جگ ہسائی بھی ہوئی اور شکست کا داغ بھی لگ گیا. پاکستان کی بری افواج تو دیدہ دلیری اور بہادری کی داستانیں رقم کر رہی تھی، لیکن اسی وقت ہمارے شاہین بھی کسی سے کم نظر نہیں آ رہے تھے، جس کا جتنا بس چل رہا تھا ہواؤں پہ اپنی حکمرانی قائم رکھے ہوا تھا. ایویشن اور ایئر فورس کے وہ ریکارڈ 1965 میں بنائے گئے جو آج تک بریک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. سب سے پہلے فضائی حدود میں 17 دن تک پاکستان ایئر فورس کا کنٹرول رہا، اور تو اور ان 17 دن میں جو دشمن کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل ہوا مار گرایا گیا. جب بات فضائی حکمرانی کی ہو رہی ہے تو ایم عالم کا ذکر تو لازم و ملزوم ہے. حکمرانی اس حد تک تھی کہ فرید پراچا کی زبانی سن لیتے ہیں، کیونکہ وہ عینی شاہد تھے کہ حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے ایک فلائٹ میں 1 نہیں 2 نہیں دشمن کے 5 جہاز زمیں بوس ایم عالم نے کیسے کیے. یہ جو خاص 6 ستمبر کا دن تھا، میں اپنے سکول میں تھا اور جب ہمارا ہاف ٹائم ہوتا ہے تو اس سے گھر کی طرف آ رہا تھا تو اچانک یعنی آسمان کانپ اٹھا. ایک دم کئی طیارے جو ہیں وہ فضائیہ کے وہ آواز کا بیریئر توڑتے ہوئے جو ہے وہ پاک فضائیہ کے وہ نکلے ہیں. کھڑکیاں کانپ اٹھی، شیشے ٹوٹ گئے. اور سرگودا پہ جب وہاں سے جہاز پہنچے ہیں تو ایم عالم نے یعنی یہ مارکا بھی ہم نے ایک کم و بیش یعنی دیکھا
کہ وہ لمحوں کے اندر طیارے جو ہیں اس نے مطلب چند منٹوں کے اندر سارے طیارے جو ہیں وہ صاف کر دیے۔ 1965 کی جنگ میں تو عملی طور پر فوج اور سویلین کا فرق ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہر شخص خود کو پاک فوج کا حصہ سمجھ کر دشمن کا منہ توڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ بہت سے محاذوں پر فوجی کمان کو عوام سے اپیل کرنا پڑی کہ وہ بارڈر سے دور رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جوش جہاد میں سرحدوں پر پہنچ گئے تھے۔ اس جنگ میں پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا کہ بھارتی نیتاؤں کی مکروہ خواہشات کو ناکام بنانے کے لیے اس کا حوصلہ اور جرت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ چند گھنٹوں میں لاہور پر قبضے کا دعویٰ کرنے والوں کو عزم اور حوصلے کی اس دیوار سے واسطہ پڑا جسے عبور کرنا ان کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ دشمن کے لیے اس سے بڑی سبکی توف اور ہزیمت کا مقام کیا ہوگا کہ اس کی چھوڑی ہوئی نشانیاں ٹینکوں کی شکل میں سرزمین پاکستان میں موجود ہیں۔ نہ جانے کیا کیا خواب سجا کر بھارتی جرنیلوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی صبح کا ناشتہ جم خانہ میں کریں گے۔ ہاں، وہ ناشتہ تو ہمارے جوانوں کی دیدہ دلیری کی وجہ سے انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، ناشتے کے کچھ انگریڈینٹس ان ٹینکوں کی شکل پہ جس پہ بھارتی جھنڈا چسپا ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ یادیں عرفان صدیقی صاحب کی زبانی دورانہ لیں۔ میں یوں کہہ لیجئے کہ میں طالب علم بھی تھا اور میں پڑھاتا بھی تھا ان دنوں۔ وہ دن کوئی جب تقریر ہوئی ایوب خان کی تو ایک بازار تھا اور ہمیں پتہ چلا جی کہ اتنے بڑی تقریر ہونی ہے، اور ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا عام سا، اور اس میں بڑے بڑے سائز کے ریڈیو ہوتے تھے۔ تو اس ریڈیو پہ ہم نے ایوب خان کی تقریر سنی، جس نے ایک عجیب سا جذبہ پیدا کر دیا پوری قوم کے دلوں کے اندر۔ اس کے بعد آپ یہ جانیے کہ ایک نئے پاکستان نے جنم لیا۔ دیکھتے دیکھتے لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ اس طرح کے جذبات پیدا ہوئے، لوگ گھروں سے نکل آئے، لوگ بغیر یہ سوچے کہ ہم نے کیا کرنا ہے واگا کی طرف چلنے لگے۔ لاہور میں منظر یہ ہوا کہ جب فوجی گاڑیاں گزرتی تھیں، اسلام پنڈی سے جب گزرتی تھیں، جب ہم پنڈی میں رہتے تھے ان دنوں، تو لوگ پھول نچھاور کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، دوڑتے تھے ان گاڑیوں کے ساتھ ساتھ۔ اور یہی حال ہر شہر کے اندر ہو گیا، اور لوگ کھانے بنا کے اور دیگیں چڑھا کے اور بارڈرز پہ جانے لگے جی کہ ہم اپنے فوجی بھائیوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر ترانے اس زمانے میں جو بنے، جو نغمے اس زمانے میں بنے، انہوں نے ایک عجیب تھرل پیدا کر دی لوگوں کے دلوں میں، لیکن لوگوں کا جذبہ دیدنی تھا۔ لوگ جب سائرن بھی بجتے تھے اور فضا میں طیارے آ رہے ہوتے تھے تو چھپنے کے بجائے وہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا، وہ اسپرٹ تھی جس کے ساتھ اس قوم نے اپنا دفاع کیا۔ ہماری فوج جس جذبے کے ساتھ لڑی، ہمارے سپاہی، ہمارے جوان، ہمارے افسران، پھر ہماری فضائیہ نے جو اس وقت کارنامے سر انجام دیے، وہ آج بھی یاد آتے ہیں تو خون جو ہے وہ رگوں میں تازہ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی یہ جذبہ جو کا تو موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 1965 کی جنگ کا یہ مارکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا امتحان تھا، جس میں سرخرو ہو کر قوم نے ثابت کیا کہ وہ اپنے سرحدی محافظوں کے ساتھ ہے۔ قوم میں پایا جانے والا اتحاد اور شہریوں کا عزم لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا میں لہراتے ہوئے ہلال استقلال سے عیاں ہوتا تھا۔ جتنے بھی فنکار تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، ان کے لیے یہ پورا سلسلہ جو تھا، انہوں نے اپنی وہ اس دور کی جتنے دن جنگ رہی اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ بات خون سے سینچی ہوئی تاریخ کی ہو رہی ہے۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں، 11 نشانے حیدر لینے والے پاکستان کے شیر جوانوں کی ادھر پوری نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن ایک خاص بات اور بھی ہے، یہاں کچھ 3 فریم ایسے ہیں جو آنے والے شہداء و نشان حیدر کا جذبہ لیے، جو افراد اس وقت بارڈر پر موجود ہیں خاکی پہنے، ان کے لیے یہ جگہ اب بھی خالی ہے۔ یعنی جو تاریخ لکھی گئی ہے، مستقبل میں بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنے کا جذبہ پاکستان کے جوانوں میں موجود ہے۔ اور بات آ جائے فنکاروں کی، تو ان جوانوں کے جذبے کو ابھارنے کے لیے میڈم نور جہاں، مہدی حسن، نسیم بیگم،
اور نہ جانے کون کون انہوں نے اس جذبے کو زندہ رکھا ہر جنگ میں. شوکت علی صاحب کی داستان نہ سن لیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا. وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتے ہیں. اے راہ حق ایک بہت بڑا گروپ تھا جو کہ حیات احمد خان اور سید واجد علی شاہ صاحب ریڈ کراس سوسائٹی کی طرف سے لے کے جاتے تھے. ہم لوگ ان میں شامل تھے. ان میں بی تھا, استاد امانت علی خان, فتح علی خان, نسیم بیگم اور زادہ سلطانہ, اور یہ سب لوگ تھے, منظور جلہ, سائیں اختر حسین. تو الحمدللہ میں نے بھی جو بھی خدمت کر سکتا تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ بچے کے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں ہاکی آئی ہے وہ اس نے ہاکی پکڑ لی, جس نے ڈنڈا پکڑا, کسی نے گن پکڑی, جو بھی اس سے آیا ہے ہر بندہ کے وہ جذبہ. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی میرے ملک کا ہر بچہ ہر کونا جو تھا اپنے ملک پہ فدا ہونے کے لیے تیار تھا. جنگ ستمبر کے دنوں میں چشم فلک نے پاکستانی قوم, فوج اور حکومت کے یکجا ہونے کا وہ عظیم الشان نظارہ دیکھا جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. قوم نے اپنے فوجیوں سے محبت کا شاندار اظہار کیا اور فوج نے قوم کی امیدوں پر پورا اتر کے ثابت کر دیا کہ شیر غازی جو موت سے نہیں ڈرتے وہ اس دشمن سے کیسے ڈریں گے. 65 کی جنگ میں شریک اگر کسی بزرگ سے آپ بات کریں گے تو داستانیں تو بہت زیادہ رقم ہیں اور جن پہ یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن ان تمام داستانوں میں ایک تقریر کا ذکر بہت ہے. یہاں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی تقریر. یہ ایسی تقریر تھی جس میں فی البدی الفاظ کا چناؤ جنرل صاحب کا ایسا تھا کہ نہ صرف بچے, جوان, عورتیں اور بوڑھے سب دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. پھر قربانیاں تھیں, مثالیں تھیں کہ ایک کے بعد ایک پیش ہو رہی تھی. اس حصے میں نہ صرف جنرل صاحب کی تقریر کا کچھ حصہ آپ کو سنائیں گے بلکہ جنرل معین حیدر صاحب جو خود اس جنگ کے اندر موجود تھے, ان کی بھی داستان آپ کو سنائیں. پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے, اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. دیکھیے جنگ کا جو ماحول ہے وہ شروع ہو گیا تھا جس وقت رن آف کچھ میں لڑائی شروع ہوئی اور فوجوں کی وہاں بڑبڑی اور پاکستان نے فتح حاصل کی. اس کے بعد ہندوستان نے کہا ہم اپنی مرضی سے کہیں بدلہ لیں گے. پھر پاکستان نے کشمیر کے اندر ان کے ساتھ کوئی آدمی اندر بھیج دیتا ہے کشمیر کا کوئی فیصلہ کریں. تو خیال تھا یہ جنگ کشمیر تک محدود رہے گی کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ سیٹل ٹیریٹری نہیں ہے. لیکن ہندوستان نے 6 ستمبر کو ظاہر ہے پورے پاکستان پر اٹیک کر دیا انٹرنیشنل بارڈرز پہ. تو ہم لیکن مارچ اپریل میں ہی نکل گئے تھے, حالانکہ جنگ ستمبر میں شروع ہوئی ہے چھاونیوں سے, اور ہم چھانگا وانگا سے ہوتے ہوئے رائیونڈ سے ہوتے ہوئے قصور سے پھر ہم نے ہمارے ڈویژن کو ٹاسک ملا تھا اٹیک انڈیا, تو ہم نے کھیم کھرن پہ اٹیک کیا 7 ستمبر کی صبح پر. انہوں نے ہم پر 6 ستمبر کو اٹیک کھول دیا تھا, ہم نے 7 ستمبر کو اس علاقے میں اٹیک کیا. اور پھر ہم نے کھیم کھرن کی کسٹم پوسٹ, پھر ان کا کھیم کھرن کا شہر, پھر ایک جگہ اصل اتر تھی وہاں, پھر ایک جگہ تھی ولتوہا, وہاں تک ہماری فوجیں گئی. لیکن ہمارے پاس انفینٹری کی نفری بہت کم تھی, وہ جگہ کو پکڑ کے جو ہم فتح کرتے تھے وہ قابو نہ رکھ سکی. تو رات کو ٹینک اکیلے باہر نہیں ٹھہرتے, تو بڑے ونریبل ہوتے ہیں. لیکن مطلب ہم نے جنگ کو بہت قریب سے دیکھا. یعنی 7 ستمبر کو جب جنگ میں ہم ہندوستان کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر توپخانے کا فائر بھی آ گیا, ہمارے اوپر یہ چھوٹے ہتھیار جو مشین گنز ہوتی ہیں ان کا فائر بھی آ گیا, اور ہمارے اوپر انڈین ایئر فورس نے بھی اٹیک کر دیا. یہ سارا کچھ ہم نے یعنی چند ہی گھنٹوں میں 7 ستمبر کو ایکسپیرینس کر لیا. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی فوج 1965 میں بہت ٹرین تھی اور
हमारे पास हथियार भी अमेरिकन म्यूचुअल एड पैक्ट की वजह से अच्छे थे, मोराल हाई था, और हिंदुस्तान जो है 1962 में चाइना से शिकस्त खा चुका था, और हम समझे थे कि 48 में जो कश्मीर में जंग हुई थी उसमें भी हमारा पल्ला भारी रहा था, राणा ऑफ कच्छ में भी भारी रहा था। हालांकि हम तादाद में कम थे, लेकिन एक दिल में ये सुकून था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जब जंग शुरू हुई तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो थी वो यकसू और यकजा हो गई, और जो आपस में हमारे मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस थे, चाहे वो सियासी हों या लसानी बुनियादों पर हों या सुबैयत की बुनियादों पर हों, और उस ज़माने में अयूब खान की हुकूमत थी जिसको सियासी लोग कहते थे ये डिक्टेटर है, लेकिन मुझे याद है कि तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के जो अपोजिशन के हेड थे, मौलाना मौदूदी साहब भी शामिल थे, वो सब के सब अयूब खान के पास चले गए। उसने कहा जी हमारा कोई इस वक्त डिफरेंस नहीं है, इस वक्त हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पे हमला किया है, हमारी पूरी कौम और हम सारी सियासी पार्टियों और सियासी हिमायत आपके साथ है। जब पूरी कौम पीछे खड़ी हो और पता हो कि मकसद के लड़ रहे हैं तो हर आदमी जो है फिर अपनी जान लड़ाता है आगे, उसको पता होता है कि ये हमारे पीछे बहुत सपोर्ट है। और हम 12 सितंबर को जब देखा कि चवंडा के इलाके में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हमला आ गया है और उनकी कोशिश है कि वजीराबाद और गुजरांवाले में हमारे मेन रोड और रेलवे लाइन काट दी जाए, तो हमारे ब्रिगेड जो आर्मर ब्रिगेड था जिसमें 2 आर्मर टैंक की रेजिमेंट थी और हमारी बटालियन थी, हमारी इन्फेंट्री थी, उनको कहा आप निकल के चवंडा की तरफ जाएं दिन को। हम दिन को फिर वहां से निकले और हम पर इंडियन एयर अटैक भी आ गया, हमारी 5 गाड़ियां भी हुई, हमारे कुछ आदमी भी शहीद हुए। फिर हमने जो बाकी जंग का हिस्सा है वो चवंडा और उस इलाके के अंदर वहां पर हमने ख़त्म किया। तो मैंने 2 महाज देखे। अब जब हमने खेमखंड फतह किया तो उसके अंदर काफ़ी लोग सिविलियन मौजूद थे और गोलाबारी जो हिंदुस्तान करता था तो हमारे ऊपर अपने लोगों भी गिरती थी। तो हमारे कमांडर साहब ने ऊपर ब्रिगेड साहब ने हुक्म दिया कि भाई सिविलियन लोग मारे जाएंगे, उनको इकट्ठा करो। मुझे टास्क मिला, मैंने सब लोगों को मनादी कराई कि बाहर निकल आओ और हम आपको सेफली कहीं पर हटाते हैं, तो आपकी जान खतरे में है। तो उसमें एक मुझे याद है वकील रामनाथ हांडा उसका नाम था, वो मेरे पास आ गया और वो कहने लगा कि इंदिरा गांधी झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान की फोर्सेज ने पेशकदमी नहीं की, हमारा तो पूरा खेम खरेन आपने कब्जे में करके आप तो आगे निकल गए, आप मुझे वायरलेस पे उससे मिला के दें, इंदिरा गांधी को मैं बातें सुनाऊं। मैं इस वायरलेस पे उससे बात नहीं हो सकती भाई। फिर कहने लगा एक और आदमी आ गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास पता 10,000 टन या कितने यहाँ गंदम को बहुत बड़ा जखीरा ये पड़ी हुई है, ये बाद में पता नहीं कोई उठा लेगा या ज़ाया हो जाएगी, तो मैं जब पकड़ा जाऊंगा तो ये चाबियां आप ले लें और मुझे दे दे कि ये गंदम जो है आपने रिसीव कर ली है। हमने हिंदुस्तान को हर महाज पे 65 में शिकस्त दी। जब जंग खत्म हुई हमारे पास ज्यादा प्रिजनर्स थे, हमारे पास ज्यादा एरिया था उनका पकड़ा हुआ, और हमारे पास जो है उनसे बेहतर हमारे मिली नगमे हैं। तो हर लिहाज से मैं समझता हूँ और पाकिस्तानी कौम को ये ख्याल हुआ कि हमने एक बहुत बड़े दुश्मन को जिसने इतना बड़ा अटैक ऑल अलॉन्ग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सिंध से लेकर सब तरफ किया था, छोर में भी अटैक उन्होंने कर दिया और राजस्थान में भी कर दिया था हमारे भावलपुर की तरफ, लेकिन हमने सब तरफ रोका उनको। 1965 की इस जंग में पाक फौज ने कसूर और वागा के सेक्टरों में जबरदस्त जंग के बाद दुश्मन की फौजों को पूरी तरह पीछे हटा दिया और भारत की भागती हुई फौज बहुत सा जंगी सामान भी पीछे छोड़ गई, जिसमें तोपें, गाड़ियां और गोला बारूद भी शामिल था। सियालकोट के महाज पर जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। भारत का एक बख्तरबंद डिवीजन एक इजाफी बख्तरबंद ब्रिगेड की मुआवनत के बावजूद चमिंडा में हमारी इब्तिदाई दिफाई लाइन को भी न तोड़ सका। सन 1965 जंग का मकाम है चमिंडा और ऐसे में टैंकों की जंग। हरबी तारीख में शायद इससे बड़ी और हैरान को जंग कोई भी नहीं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में इसकी बहुत ही कम मिसालें बनती। ये वो मौका था जब दुश्मन के टैंक चमिंडा के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और जब हमें ऐसा लगा कि टैंक नहीं तो खुद ही जान दे देते। ये वो मौका था जब पाकिस्तानी फौजियों ने अपने आप को बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के नीचे कुचलवा दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये धरती मां रहेगी। इस मां पर इसके एक एक बेटे को कुर्बान होने का हक हासिल है। अगर किसी को शक है तो चमिंडा का मकाम देख ले। शफीक अहमद साहब हैं मेजर रिटायर्ड, उनकी दास्तान उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हिंदुस्तान की फौज के सबसे पहला हमला
20 राजपूत का था। 20 राजपूत हमला करने के लिए जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह पे वो रात को आए, इधर से अलर्ट साइड से वो आए और उन्होंने यहाँ पे इकट्ठे होने लग गए। जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह समझे ये जो ओपन एरिया है, इसके बीच में उन्होंने अब वो इकट्ठे हो रहे थे। ये पता करने के लिए कि ये कौन है और कहाँ आए हैं और किस जगह पे आए हैं, तो मैंने, क्योंकि मेरी कंपनी यहाँ पे थी, तो मैंने अपनी कंपनी को अब्दुल वहीद काकड़ को कहा कि तुम कंपनी को ख्याल करो और इनको तैयारी वगैरह कराओ और मैं ज़रा पता करता हूँ कि यहाँ पे दुश्मन के बारे में। तो मैं एक रेकी पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, तो 2 आदमी मेरे साथ थे। मैं वहाँ से इधर आया और मैं जब यहाँ नज़दीक ये जो फसल है यहाँ तकरीबन पहुँचा, तो मैंने सुना कि यहाँ पे जो 20 राजपूत के लोग हैं, जो कि बाद में पता लगा 20 राजपूत के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ बातें कर रहे हैं। जो हमारी कंपनी थी उनको मैंने आगाह किया, उनको मैंने तैयार करवाया कि अभी दुश्मन का हमला होने वाला है। मैं इधर वहीद काकड़ को कहा कि तुम भी अपनी तैयारी करो, यहाँ पे दुश्मन का हमला होने वाला है। पीछे मैंने रेलवे स्टेशन पे मेरे कर्नल साहब थे और वहाँ हमारी मोटर प्लाटून लगी हुई थी, तो मैंने उनको भी बताया कि यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है दुश्मन। उस वक्त ये पूरा जो हमला जो है वो तो एक ब्रिगेड का था, जो कि 3 फेजेज में हुआ। सबसे पहले 20 राजपूत ने हमला किया, उसके बाद 5 जम्मू कश्मीर बटालियन ने हमला किया, उसके साथ ही 6 मराठा बटालियन ने हमला किया। इसका मतलब है उनके पास 3 पलटें थी। 3 पलटने का मतलब है उनके पास 3000 आदमी थे। हमारे पास सिर्फ मेरे साथ सिर्फ 70 आदमी थे, जो कि मैं कमांड कर रहा था। ये जो कंपनी है उसके पास भी 70 बंदे थे, वो कमांड कर रहे थे। और हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50-60 आदमी होंगे। वो यहाँ पे जब हमने लाशें हिंदुस्तान को हैंड ओवर की सीज फायर के बाद, तो हमने लाशें उठा के उनको गिना, तो 610 लाशें वो इस इलाके में, पहले 20 राजपूत के हमले में, फिर 5 जम्मू कश्मीर बटालियन के हमले में और 6 मराठा बटालियन जो कि रेलवे स्टेशन पे उनके हमले में, जो यहाँ इस एरिया में लाशें छोड़ गए थे, वो 610। बात हो रही है कुर्बानियों की, तारीख रकम करने की, जहां एयरफोर्स कुर्बानी देने से दरेग ना कर रही हो, जब बहरी फौज रोज और हर घंटे और हर लम्हे एक नई तारीख रकम कर रही हो, तो बहरी फौज कैसे पीछे रह सकती है। गाजी आबदोज, इसने तो कमाल ही कर दिया, दुश्मन को मफलूज करके रखा, एक खास हद से आगे तजावुज ही नहीं करने दिया। द्वारका याद है ना आपको, उसकी तारीख क्या थी? कमोडोर रिटायर्ड वसीम अहमद साहब उस तारीख को दोहराएंगे कि जज्बा देखने के लायक है। इंडियन दुनिया चूंकि हर चीज में नफा नुकसान देखता है, उन्हें जंग के किसी जज्बाती पहलू से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि समंदर पर जंग करने का कोई नफा या नुकसान तो है कोई नहीं, तो इसलिए वो मैदान में निकले ही नहीं। और सबसे ज़्यादा उन्हें ख़तरा था पाकिस्तान के पास इन्हीं दिनों नई सबमरीन गाजी आ गई और इंडियन नेवी के पास कोई सबमरीन नहीं थी, जबकि इंडियन नेवी के पास जो बहुत बड़ा हथियार था उनका एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आमतौर से तो जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो वो बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज इख्तियार करता है और आपके साहिल के करीब खड़ा होकर एयर रेड करवाता है आपके शहर के ऊपर, किसी के ऊपर। लेकिन उन्हें एयर रेड से दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि एक अकेली सबमरीन कहीं एयरक्राफ्ट कैरियर को न मार दे तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे दुनिया में कि इतना बड़ा जहाज अपने गंवा लिया। तो एहतियातन उन्होंने उस जहाज को छुपा दिया, मैदान में तो आने का सवाल नहीं करता। अब जब ये सूरत हाल देखी और हमारे पास इत्तलात आ रही थी कि आर्मी और एयरफोर्स क्या क्या कमालात का मुजाहरा कर रही है, तो नेवी में सख्त बेचैनी थी कि भाई हमें कुछ तो करना चाहिए। दुश्मन मैदान में नहीं आ रहा है तो उसे घसीट के बाहर निकालो। तो ये जो द्वारका का मशहूर हमला हम जिसका जिक्र करते हैं और जिसके मुतालिक हम ऑस्टेंसिवली ये कहते हैं कि वहाँ पर ये था वो था जो हमें तबाह करना था, असल में बुनियादी मकसद सिर्फ इंडियन नेवी को एक चपत लगानी थी, उनको इंसल्ट करना था कि तुम्हारे घर आके तुम्हें मार सकते। तो इसलिए ये इंतहाई डेयरिंग फैसला किया गया
کہ رات کو وہی 7 سپٹمبر کی رات کو فوری طور پر سارے کے سارے جہاز کراچی کے گرد جو انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا اس کو چھوڑ کے اور دوارکا کے قریب لائن اپ ہو گئے. اسی طرح 71 میں ہوا تھا اور اسی طرح 65 میں کہ یہ جہاز بمبے سے نکلتے تھے اور ساحل کے ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ویسٹ کو جاتے تھے, شام کو واپس آ جاتے تھے. تو ایز یوزول صبح کے وقت سمرین نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا. سمرین کی رفتار کیونکہ بہت کم ہوتی ہے اس لیے ہم نے پکڑ نہیں سکتے. قریب جا کر ان کے راستے میں بیٹھ گئے کہ شام کو لوٹ کر آئیں گے تو راستے میں ہمیں شکار کریں گے. ایسے ہی ہوا. تو شام کو جب لوٹ کر آئے 2 جہاز تھے, برہما پترا اور بیاس, دونوں اینٹی ایئر کرافٹ فریگیٹ تھے, یعنی سبمرین مارنے کے لیے وہ ویسے بھی اکوپ نہیں تھے. لیکن ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, دشمن ہے. تو ہم نے شکار کیا. 4 ٹارپیڈوز کا سیلوو مارا گیا فین کی شکل میں, کیونکہ یہ 65 وار میں ہمارے پاس اسٹریٹ رننگ ٹارپیڈوز تھے. اس لیے آپ ایک لارج ایریا کور کرتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کہیں پر بھی اگر وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کرے گا تو ایک ٹارپیڈو نہیں تو دوسرا اس کو لگ جائے گا. ملک و قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے جواں مردی کا صیغہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. اگر کچھ کر گزرنے کا خواب دل میں ہو اور کچھ ٹھانی بھی ہو تو فرزانہ کوثر نامی خاتون کا خیال ضرور آئے گا. 1965 کی جنگ میں اپنے فوجی بھائیوں کے لیے یہ خاتون کنٹریبیوشن دے رہی تھی تو یہ دے رہی تھی کہ وہ ان کا سامان پیک کر دیں. انہی کی زبانی ان کی کہانی سنیں. فوجی کے لیے جو کھانا تیار کرتی چیزیں پلاسٹک کے 18 پلاسٹک کی کاٹ کر 1 چمچی پتی کی, 1 چمچی چینی کی, 1 چمچی دودھ, سوکھے دودھ کی, چنے, بسکٹ, رومال. یہ ہمارے فوجی آتے ہیں ہم یہ سلام کر ان کو دیتے تھے ہم, کیونکہ چائے تو ہر کوئی پیتا ہی ہے. وہ اس لیے چنے اس لیے کہ وہ ان کو بھوک لگے تو وہ کہا تو رومال اس لیے کہ منہ صاف کریں پسینے آئے. یہ چیزیں کہ کئی فوجی آتے ہیں ان کو ہم اپنے گھر میں بلا کر چائے بنا دیتے. شاباشی ملتی تھی ہم کو. چھوٹی بہنیں تھیں میرے ساتھ مدد کرتی تھی, ہم نے پرواہ نہیں کی ایک چیز کی, ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. 1 ہفتے کا خرچہ میں نے فوج پر لگا دیا. 5 کی کمائی کی, 10 کی سارا اسی پر لگایا. گندم کو لے کر اس کے بنا کر اسے دیسی گھی اور گڑ ڈال کر اس کے یہ بناتے تھے. فوجیوں کو بھوک نہ لگے. فوجی تو بڑے خوش ہوتے تھے جب ہم ڈائرے پکڑاتے. اس دن کو منانے کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تاریخ ہے. یہ خوشحالی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنی آسان نہیں تھی. ہم نے ایک بہترین اچھا وقت گزارا, ایک خوشحالی گزاری. نہ جانے کتنے اچھے ایونٹ اور سیلیبریشن پاکستان کی قوم نے دیکھی. ہم کھیلوں میں اول نمبر پر تھے. دنیا بھر سے سپورٹس مین ہمارے ہاں کھیلنے کے لیے آتے تھے. پھر وقت گزرا, دشمن کی نظر ہم پر پڑ گئی. پھر یہی نہیں, یہ 6 ستمبر کو بنانے کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ ہماری ماؤں نے اپنی کتنی گودیں اجاڑی. کتنے ایسے بوڑھے باپ تھے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اس پاکستان کے نام پر قربان کر دیا. وہ بچے جو ان کی کمر کا وزن بننا تھا جنہوں نے, وہ اب دنیا میں نہیں رہے. یہ ایک پوری تاریخ ہے. اس تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے. اس دن کو ایسے ضائع ہونے نہیں دینا. ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر ہم نے قربانیاں دی کیسے. 6 ستمبر تجدید عہد وفا کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرنا ہے کہ آپریشن راہ نجات ہو, آپریشن راہ راست ہو, آپریشن ضرب عصب ہو یا رد الفساد, یہ تمام اگر کامیاب ہوئے ہیں تو پاکستانی فوج کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم بھی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن ابھی ہم نے مقصد پایا نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو پرامن تو کیا ہے لیکن ابھی ہدف حاصل کرنا باقی ہے. ہم نے جانی اور مالی نقصان اٹھایا, دہشت گردی کے حملے ہم نے سنبھالے, جھیلے, قربانیاں دی, گودیں اجڑی, یہ سب کچھ ہوا. لیکن ہمیں بھولنا نہیں ہے
کہ کہیں سوشل میڈیا کی اس جنگ میں، کہیں افواہوں کی اس جنگ میں ہم کچھ بھول تو نہیں رہے؟ یہ سب یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ بات اگر یادوں کی آ رہی ہے تو مختلف آپریشنز پہ ہم نے کامیابی حاصل کی۔ یہ وہ جذبہ تھا 6 ستمبر والا، جسے ہم بھولے نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو مزید مضبوط کرنا ہے، اس کا پنپنا بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی بریکس ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک و قوم کو نہ صرف بنایا، سنوارا، بلکہ اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے، اور کسی بھی نسل سے ہٹ کے، کسی بھی فرقہ واریت سے ہٹ کے اگر اس زمین کو کسی نے سینچا ہے تو ان شہداء کے خون نے سینچا ہے۔ اور یہاں کس بات کا احساس ہے کہ اس خون سے دھرتی کو سینچنے کا عمل ختم ہونے والا نہیں۔ یہ دھرتی جب جب اپنے جوانوں کو پکارے گی، یہ دھرتی جب جب اپنی ماؤں کو پکارے گی، یہ حاضر ہے۔ یہ دھرتی جب جب ہمارے اندر چھپے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کی پکار بلند کرے گی، تو میرا خیال ہے کہ کون سی تحریک اور کون سی یہ جماعتیں، یہ سب میرے جوانوں کے آگے جہنم واصل ہو کر ہی رہیں گے، کیونکہ حق کا راستہ فوج کا راستہ ہے، حق کا راستہ اس دھرتی ماں کی حفاظت کا راستہ ہے۔ یہ اسلحہ ہی تو تھا جو دشمن کے قبضے سے برآمد ہوا تھا۔ دیکھ رہے ہیں ان بندوقوں پہ ہندوستانی پرچم، یہ ان سازشی عناصر کو استعمال کیا گیا جو اس ملک کے اندر موجود ہے، جسے سلیپر سیلز بولتے ہیں، جو ملک کے اندر ورغلایا گیا کچھ ڈالر اور کچھ انڈین کرنسی کے لالچ میں۔ لیکن ہاں، ہم سب نے مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اس مقابلے کو جاری رکھیں گے۔ تو 6 ستمبر کا مقصد تجدید عہد وفا کا دن ہے، اس عہد کا دن کہ شہیدوں، تمہاری یہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں جائیں گی۔ یہ دھرتی ماں جب جب پکارے گی تب ہم حاضر ہیں، صرف مانگ کے تو دیکھیں۔